اگر کسی کے چہرے پر یا کسی کے ہاتھ پر تیزاب پڑ جاتا ہے، اگر ہاتھ پر تیزاب پڑتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز کرنی ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں اپنے گھر میں اگر بھینس کا دودھ پڑا ہوا ہے ریفریجریٹر میں، تو ٹھنڈا دودھ ہو، اس کو لا کر یا تو ہاتھ کے اوپر یوں ایک سپونج لے لیں اور اس سپونج کو دودھ سے ڈپ کر کے پھر اس کے اوپر نچوڑیں۔ اور اس سے بھی بیٹر وے یہ ہے کہ آپ ایک سپریئر لے لیں، اس سپریئر کے اندر دودھ ڈال کر اس جگہ پر جہاں پہ ایسڈ گرا ہے وہاں پہ سپرے کرتے جائیں۔ آپ جیسے ہی سپرے کریں گے، جو دودھ ہے یہ ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا اور دودھ کے اس جگہ پہ پھٹکڑے بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک وہ دودھ کے پھٹکڑے بنتے رہیں اس وقت تک آپ اس کے اوپر سپرے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں حتیٰ کہ وہ تیزاب مکمل طور پر نیوٹرلائز ہو جائے۔ اور دوسری بات اس میں کیئر یہ کرنی ہے کہ کسی بھی صورت ایسا نہیں کرنا کہ دودھ وہاں ہاتھ سے ملنا یا تولیے سے یا کسی ٹاکی وغیرہ سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے ملنا، یہ چیز ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ وہاں پہ ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جب تیزاب آپ کے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے ہاتھ پہ گر جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی وینز تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور ان کو پھاڑنے کی، ان کی سیلز کے ٹیشوز کو پھاڑنے کی وہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے اس کو میسیج کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مل دیتے ہیں ہاتھ کی وجہ سے، تو تھوڑا سا بھی جو پریشر ایگزرٹ کریں گے اس کی وجہ سے وہ جو ٹیشوز کو اندر کی ٹیشوز کو جو پھاڑ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی ایک طرح سے ہیلپ کر دیں گے اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ کی اندر کی جو وینز ہوں گی وہ ایک دم سے پھٹ جائیں گی، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی صورت بھی ہاتھ سے ملنا نہیں ہے، جسٹ دودھ کو اوپر سے سپرے کیا جائے تاکہ وہ جو دودھ ہے وہ نیوٹرلائز ہوتا جائے۔ چہرے کے اوپر پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی صرف سپریئر کی مدد سے اس بندے کو سپرے کرتے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کی پوری باڈی کے اوپر پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس بندے کو کسی جگہ پہ لٹا کر کسی ٹب وغیرہ میں، اگر اتنا دودھ تو میسر نہیں ہوتا کہ ایک ٹب میں دودھ والے ٹب میں بندہ ڈپ کر جائے پورا، تو ایسی صورت میں بھی یہی ہے کہ اس کی پوری باڈی کے اوپر سپریئرز کی مدد سے سپرے کی جائے دودھ کو۔ ایسے سپرے زور سے نہ ہو، اس کی پھوار سی پڑتی جائے، اس کی پھوار پڑتی جائے اور وہ جو پھوار ہے وہ پھٹکڑے بنتے جائیں گے جس سے وہ نیوٹرلائز ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس بھینس کا دودھ نہیں ہے تو آپ بکری کا دودھ اس کا بیسٹ آلٹرنیٹو کے طور پر یوز کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی شخص نے تیزاب کو پی لیا ہو، تو پینے کی صورت میں تیزاب اگر پی لیا ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کوشش کریں کہ بکری کا دودھ مل جائے۔ بکری کا دودھ پینے کے لحاظ سے، انٹرنل انفیکشنز کے لحاظ سے سب سے بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے بکری کا دودھ۔ لیکن اگر وہ نہیں ملتا تو اس سے پھر سیکنڈ پرائیورٹی پہ بھینس کا دودھ ہی ہے۔ بھینس کا دودھ لے لیں، اس بندے کو پلاتے جائیں، ٹھنڈا بھینس کا دودھ ہو ریفریجریٹر والا، وہ اس بندے کو پلاتے جائیں۔ وہ جیسے ہی پیے گا دودھ اندر جائے گا، اس کے پھٹکڑے سے بنے گے، ایک دم سے الٹی کرے گا، وامٹنگ کرے گا، اس کی وامٹنگ ہوتی جائے گی۔ دوبارہ اس کو پلائیں، جب ایک وامٹ ہو جائے پھر پلائیں اس کو، ایک بار پھر کرائیں گے پھر وہی اسی طرح سے وامٹ ہوگی، تیسری بار پلائیں پھر وامٹ ہوگی، حتیٰ کہ جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ وامٹنگ کرتا جائے وہ سارا کا سارا ایسڈ جو تھا جو اس نے پیا ہوگا وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا، اس کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ اگر کریں کہ نہیں، اس کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچائیں، ہاسپٹل دیکھیں 5 سے 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن جو ایسڈ کا ایفیکٹونیس کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹوٹل 3 سے 4 منٹ ہوتا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کے اندر اس نے وہ تباہی کر دینی ہے جو بعد میں کسی میڈیسن سے نہیں کور ہونی۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کے امیجیٹ ایکشن کو روکنے کے لیے، اس کے نیوٹرلائز کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی ایسی چیز، دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ اس کو پلائیں، زیادہ سے زیادہ پلائیں، زیادہ سے زیادہ پلائیں۔ ایک بار پلائیں گے، ایک گلاس پلائیں گے آپ، فوری طور پر وہ ومٹ ہوگی۔ جیسے ہی دودھ اس کے اسٹمک میں جائے گا فوری ومٹ کرے گا، ومٹ ہوگی۔ اس کے بعد جیسی وومٹنگ ہو جائے، پوری وومٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد فوری طور پر آپ اس کو ایک اور گلاس پلا دیں۔ پھر وومٹ ہوگی، پھر گلاس پلا دیں، پھر وومٹ ہوگی، پھر گلاس پلا دیں۔ جس وقت نیوٹرلائز مکمل طور پر ایسڈ ہو چکے گا تو اس کی اگلی بار وومٹ نہیں ہوگی، کچھ ٹائم لگے گا۔ تو اس بار بھی گلاس اس کو ایک بھر کر پلا دیں۔ ان احتیاطی تدابیر سے کسی بھی شخص کو کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر، ایک جہاد کے طور پر، اور کسی کی جان بچانے کی خاطر، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو کسی کو شیئر کریں تو ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے، تو آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔